بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کے اپنے چینل لو ٹو لائف میں ایک بار پھر آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ لو ٹو لائف کے معزز دوستو، اکثر لوگوں کو ٹال مٹول کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ سادہ الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ کسی کام کو کسی اور دن کے لیے روک دینا یا ملتوی کرنا، کوئی اور دن جو آج سے بہتر ہوگا۔ بظاہر یہ تو اس رویے میں کچھ بھی منفی نہیں ہے، کیونکہ ہم سب اپنی زندگیوں میں بہت سے کاموں کو بہتر وقت آنے تک التوا میں ڈالتے رہتے ہیں۔ تاخیر یا کاموں کو ملتوی کرنے کے متعلق سب سے بری بات یہ ہے کہ وہ بہتر وقت کبھی نہیں آتا۔ تاخیر کرنے والے اصل میں چیزوں کو ملتوی نہیں کرتے، یہ اسے صرف ایک بہانے کے طور پر معلوم وقت استعمال کرتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات تو ساری زندگی اپنے افعال کی صحبت کے طور پر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ پرانی کہاوت ہے کہ کل کبھی نہیں آتا۔ تاخیر کرنے والے امیدوں، خواہشات، چاہیے اور ہو سکتا ہے جیسے الفاظ کے ساتھ اپنی ساری زندگی ناخوشی میں گزارتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خود دوسرے لوگوں اور حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، اور کوئی کام کبھی بھی ویسا نہیں ہو سکتا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ اپنے دماغ کو بتاتے ہیں کہ آپ دوسروں پر انحصار کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کی زندگی آپ کے اختیار میں ہو۔ آپ کی زندگی حالات، واقعات اور ارد گرد کے رہنے والوں لوگوں کے قابو میں ہے۔ زندگی کے معاملے میں اس رویے کے ساتھ کوئی خوش نہیں ہے۔ اس بات سے مجھے ایک شخص یاد آیا جو پچھلے 30 سال سے ناخوشگوار شادی شدہ زندگی گزار رہا تھا، تاہم وہ چیزوں کے بہتر ہونے کا انتظار کر رہا تھا جو کبھی بہتر نہ ہوئی بلکہ بدتر ہوتی گئیں۔ اس ناخوشگوار شادی کی قیمت اسے اپنی صحت، سکون اور نوکری کی شکل میں چکانا پڑی، اور جس وقت وہ مجھ سے ملنے آیا وہ خودکشی کی کوشش کر چکا تھا۔ ساری زندگی وہ چیزوں کو بہتر بنانے یا ختم کرنے کے بجائے امیدوں اور خواہشات کے آسرے پر ملتوی کرتا رہا، جیسے اگر مجھے یہ والی نوکری مل گئی تو حالات بہتر ہو جائیں گے، اگر میں شہر بدل لوں اور سسرال والوں سے دور ہو جاؤں تو ہو سکتا ہے چیزیں بہتر ہو جائیں، اگر ہمارا بچہ ہو جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں، اگر ہمارا ایک اور بچہ ہو جائے اور میری بیوی بچوں میں مصروف ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ بہتری آ جائے، ہو سکتا ہے بچے بڑے ہو جائیں تو حالات بدل جائیں، اگر رشتہ داروں سے دور چلے جائیں اور مڈل ایسٹ میں سیٹل ہو جائیں تو شاید بہتری آ جائے۔ بدقسمتی سے بہتری نہیں آئی۔ جب اس نے اپنی زندگی کا چارج سنبھالا اور کاموں کو ملتوی کرنا چھوڑا تو 6 ماہ کے اندر وہ اپنی بکھری ہوئی زندگی کو سنبھال دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ خوش اور مطمئن ہے اور زندگی کے مزے لوٹ رہا ہے۔ چند مخصوص رویے جو کاموں کو ملتوی کرنے والے لوگوں میں نے پائے ہیں کچھ اس طرح ہیں۔ جس نوکری سے ناخوش ہو اس پر ٹکے رہنا، ناخوشگوار شادی شدہ زندگی کو کھینچتے رہنا، ایسے دوست یا رشتہ دار جن سے تعلقات اچھے نہ ہو کا سامنا کرنے سے کترانا، ساری زندگی ایک ہی شہر میں گزار دینا، سگریٹ نوشی اور منشیات چھوڑنے کی کوشش کرنا، سیر، ورزش، کھیل یا ڈائٹنگ شروع کرنے کا فیصلہ کرنا، کسی اہم کام کو ختم کرنے کے لیے نیند یا تھکاوٹ کا بہانہ بنانا، اسکول یا دفتر کے اہم کام کو نہ کرنے کے لیے بیماری کا بہانہ بنانا،
کسی دوسرے شہر میں اچھی نوکری ملنے پر بچوں کی وجہ سے نہ جانا، نماز کی ادائیگی کے لیے تھکاوٹ، وقت اور ناپاکی کا بہانہ بنانا۔ اگر آپ اپنی دنیا بدلنا چاہتے ہیں تو خامیوں کو ملتوی کرنا چھوڑیے، بس آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر گزریے۔ یاد رکھیے، آپ میں اتنی قوت ہے کہ آپ اپنی زندگی کا چارج سنبھال سکیں، اور کچھ بھی کرنے کے لیے آپ صرف کرنے کا سوچیے، بغیر کسی لیکن اور اگر کے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لو ٹو لائف بھی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں آپ سے ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔